جو نکاح آسان ہوتا ہے وہی نکاح برکت والا ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ نکاح کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دوسری بات کہ نکاح ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، کس عمر کے اندر کرنا چاہیے، یا نکاح کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو ایک مرتبہ خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی، یہاں جو من استطاع فرمایا نا کہ تمہارے اندر طاقت ہے نکاح کرنے کی، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک کہ وہ بچہ جوان ہو چکا ہے اور بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، دوسرے نمبر پر بیوی کا نان اور نفقہ بھی برداشت کر سکتا ہے جو اس نے حق مار میں دینا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں بچے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں تو اس بچے کا کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں پہلے ہم حج کر لینا پھر بیٹی کی شادی کریں گے، یا پہلے ہم فلاں کام کر لینا، ہماری بیٹی پہلے MBBS کر لے، فلاں کر لے، پھر نکاح کریں گے، اور اسی کے اندر ہی ہم بچی کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ بچی اور بچہ جب جوان ہونے لگ جائیں ان کی نسبت کو طے کر دیں اور نکاح کر دیں تاکہ ان کی سوچ، ان کے رویوں کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر کہیں بد کرداری نہ آ جائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، تمہارے اندر اگر طاقت موجود ہے نوجوانوں کی جماعت تو تمہیں چاہیے فلیتزوج، نکاح کر لو۔ کیوں؟ حکمت آگے بتلائی، فإنه اغض للبصر، کہ نکاح کرنے کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہوگی اور تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی۔ بھئی جب انسان کی خواہش حلال طریقے سے پوری ہو رہی ہو تو پھر وہ بدکاری کی طرف تو نہیں جائے گا نا بھائی، پھر گناہ کی طرف تو نہیں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کر لو، اس سے تمہارے اندر تمہارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، تمہاری نظریں پاکیزہ ہوں گی، تمہارے حالات درست ہوں گے، اس سے تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، تقوی کی زندگی تمہیں نصیب ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، کبھی مال کو ہم انسان دیکھتے ہیں، اور آج ہم سبھی میرے خیال میں یہی چیز دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں چودھری ہے یا نہیں، کوئی زمین شمین، کوئی مربع شربے لے کر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لمالہا، تو سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ مال۔ اور دوسری چیز فرمائی والی جمالہا، انسان جہاں نکاح کرتا ہے تو نکاح سے پہلے اس عورت کی، اس بچی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ خوبصورت کتنی ہے۔ اور تیسری چیز والی حسبہا، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی والی دینہا، اس کے دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فاظفر لذات الدین، یاد رکھنا کامیابی کس کے اندر ہے؟ دین کے اندر ہے۔ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو دیکھ لو جہاں پر تم نکاح کر رہے ہو وہ بچی دیندار ہے، با اخلاق ہے، پاکیزہ ہے، تلاوت کرنے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، پردہ کرنے والی ہے۔ جب اس بچی کے اندر یہ صفات موجود ہوں تو پھر اس کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے؟ نکاح کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر پہلے یہی چیزیں دیکھی جاتی تھی، لیکن آج حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ، ہماری فکریں بھی کیا ہونے لگی ہیں؟ تبدیل ہونے لگی ہیں۔ ہم نے سب کچھ ہی بدل ڈالا ہے۔ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جہاں بھی نکاح کیا جاتا ہے تو وہاں پر مال دیکھا جاتا ہے، یہ جمال دیکھا جاتا ہے، باقی دینداری کا تو نام ہی نہیں رہا ہے۔ الا ماشاء اللہ، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ، وگرنہ دینداری تو آج جہاں ہمارے اپنے اندر سے مفقود ہے وہاں شادی کے اندر تو تصور بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں جاتا بچی ہے کیسی، اخلاقیات کیسے، بس ماشاءاللہ جی MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، آمدنی ٹھیک آئے گی، ماشاءاللہ جی ٹیچر ہے، آمدنی ٹھیک آئے گی، مال
ٹھیک ٹھاک ہے، بس یہی چیزیں ہیں اور کوئی چیز ہمارے اندر نہیں دیکھی جاتی کہ اس بچی کا کریکٹر کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، نماز کی پابند ہے نہیں ہے، پردے کی پابند ہے نہیں ہے، اخلاقیات اس کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ کل کو وہی بچی جب ہم اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں اور پھر ہم ناک بھی رگڑتے ہیں اور کر بھی کچھ نہیں سکتے، پسند جو خود کی ہوتی ہے نا، اس لیے تو اس لیے دوسری چیز وہ ہے نکاح کے حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ اس عمر کے اندر جب بچی اور بچہ جوان ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت ان کا اگر نکاح کرنا میسر ہے تو ان کو لیے فوراً نکاح کر دینا چاہیے، زیادہ دیر اپنے گھر کے اندر بچی اور بچے کو نہیں بٹھانا چاہیے۔ تیسری بات جو آخری اور اہم بات ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے دوست کی شادی ہے، اس حوالے سے میں نے یہ موضوع چنا بھی تھا۔ اللہ ان کی شادی کے اندر ان کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس عاجز نے ان کو پہلے سے دعوت بھی دی تھی کہ آپ جلدی تشریف لائیے گا تاکہ یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، اور میں یہ پہلے بھی کئی مرتبہ مضمون عرض کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ یہ چیز ہم نے آج دین کو پتہ کہاں محدود کر لیا، مسجد میں صرف نماز پڑھ لی نہ بس یہ نمازی بن گئے، حج کر لیے نہ بس یہ حاجی صاحب بن گئے۔ گھریلو زندگی کیسی ہے، بازار کی زندگی کیسی ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، وہ کوئی نہیں، بس حاجی صاحب کا لیبل لگا ہوا ہے، الحاج محمد رمضان صاحب، الحاج فلاں صاحب، بس باقی کریکٹر کیسا ہے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ انسان کی بیوی کے ساتھ گزری زندگی سے ہوتی ہے، وہ انسان کی خلوت اور جلوت کی ساتھی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو باہر ماشاءاللہ بڑے ہنستے مسکراتے اور بڑے دوستوں کے ساتھ اچھی گپ شپ لگانے والے، لیکن بیویوں کے اوپر ظالم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو تیسرا مضمون عرض کرنے لگا ہوں کہ نکاح کے مقاصد میں اصل بنیاد کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ نے ہمیں خود دیا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے یہ جو میاں اور بیوی کا، دیکھیں اللہ نے یہ آیت، یہ نشانی ان مقامات میں ذکر کی ہے، سورہ روم کی یہ آیت ہے، 22واں سپارہ ہے، دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کی سب سے بڑے مظاہر کو ایک ہی جگہ جمع فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میں نے میاں اور بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا ہے، یہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے سے کیا حاصل کریں؟ یاد رکھیے دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا ہے، اور کائنات کا سب سے آخری رشتہ جنت میں بھی وہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ دنیا میں بھی سب سے آخری رشتہ میاں بیوی کا بچتا ہے، دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا جنت کے اندر اما ابا اور آدم کے درمیان، وہ بھی کون سا تھا؟ میاں بیوی کا۔ اور جب انسان جنت میں چلا جائے گا تب بھی جو رشتہ قائم رہے گا وہ کون سا رہے گا؟ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم رہے گا، باقی سب رشتے ختم۔ دیکھیں بیٹا بیٹی بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے نکاح اپنے اپنے گھروں میں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ بھی، آدمی چلا جاتا ہے وہ بھی اپنے اپنے الگ، تو جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ کون سا رشتہ رہتا ہے؟ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے آپ اگر قرآن کے اسلوب کو دیکھیں تو قرآن میں جتنا اس رشتے کی حساسیت کو بیان کیا گیا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی اور رشتے کی حساسیت کو اللہ نے قرآن میں اتنا بیان نہیں کیا ہے۔
کسی رشتے کو اتنا بیان نہیں کیا جتنا میرے اللہ نے کس کو بیان کیا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کو، اور اس کی حساسیت کو اور اس کی گہرائی کو۔ اور بلکہ پوری ایک سورۃ النساء اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق ہیں۔ سورۃ النور اٹھا کے دیکھ لیجئے، مردوں کے اور عورتوں کے حقوق ہیں۔ 22واں سپارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی اللہ نے عورتوں اور مردوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر اٹھا کر دوسرا سپارہ شروع کیجئے، الطلاق مرتان سے شروع ہوتا ہے۔ سینکڑوں آیات اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے حقوق کے درمیان اور ان کی وصیت اور ان کی وراثت اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے پورے ایک صفحے کے صفحے بھر دیے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا بھائی، کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اس رشتے کو اس قدر گہرائی کے ساتھ اور اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی یہ دم بدم کے ساتھی ہوتے ہیں، یہ دو دلوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے، اور اس لیے یہ دل لگی اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپس میں پیار اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے، آپس میں کڑواہٹ والا تعلق ہو تو پھر یہ رشتہ چل نہیں سکتا ہوتا۔ اس لیے بیوی کے الگ سے حقوق بیان کیے، شوہر کے الگ سے حقوق بیان کیے، قرآن تو الگ رہا، آپ نبی کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق کتنے فرمانات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہو؟ ہاں، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، تم میں وہ بہترین ہے۔ ہم بہترین وہ کہتے ہیں جس کا ڈنڈا بیوی کے اوپر ہو، اسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یار اس کا روب بڑا گھر میں ہے، بیوی کو نا تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھتا ہے۔ بچے اس سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے، مثال دینا اچھی نہیں، بہرحال وہ جیسے ڈرتے ہیں نا، تو اسی طرح اس کو بھی دیکھ کر جو ہے بچے ایسے ڈرتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں محبت دینا سکھلایا ہے، محبت لینا سکھلایا ہے۔ ذرا ایک دو مثالیں سن لیجئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک حلوہ بنایا جو دودھ، کھجور اور گھی سے بنتا تھا۔ میں وہ حلوہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئی۔ اب وہاں پر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ حلوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور میں نے حضرت سودا سے کہا، سوکن تھی، انہیں کہا بھی آپ بھی کھائیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی۔ انہوں نے کہا کھائیں، انہوں نے کہا، پھر انکار کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ جو حلوہ بنا ہوا تھا، میں نے اس حلوے میں ہاتھ ڈالا اور حلوہ نکال کر حضرت سودا کے منہ کے اوپر مل دیا اور کہا نہیں کھاتی ہو تو آپ لوگ کھاؤ۔ تو جیسے میں نے ان کے منہ پہ حلوہ ملا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے چہرے سے حلوہ صاف کر رہی تھی، تو آپ نے حضرت سودا میرے ہاتھ پکڑ لیے، اما عائشہ کے، میں کہ میرے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر کہا سودا اب حلوہ اٹھا کے اس کے منہ کے اوپر بھی ملو۔ تو پھر انہوں نے حلوہ اٹھایا اور میرے منہ کے اوپر ملنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ چیز کہاں ہوتی ہے؟ جب جہاں پر محبت ہو۔ اماں فرماتی ہیں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ہم اکٹھے کھانا کھا رہے ہو، شوہر اور بیوی کو چاہیے اکٹھے کھانا کھایا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کبھی کبھی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، اور یہ عام کوئی بات نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے باب النکاح کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دیتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو فرمایا نا بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا، اور میرے خیال میں ہم جیسے کوئی سخت مزاج ہو تو بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کی کیا بات ہو۔ ہمارے حضرت جی کے پاس ایک مرتبہ ایک جوڑا آیا، حضرت جی کئی مرتبہ یہ واقعہ سناتے ہیں، جوڑا آیا آ کر کہنے لگا حضرت ہم نا آپس میں طلاق دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا پہلے حضرت سے مشورہ کر لیں، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا اچھا طلاق دینے سے پہلے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو۔ کہنے کہ جی کیا کریں؟ میں کہ اب تم گھر جانا تو ایک لقمہ روٹی کا توڑ کر یا مٹھائی کا ڈبہ لے جانا، ایک لڈو جو ہے اپنی بیوی کے منہ میں دینا۔ حضرت جی فرمایا میں جیسے یہ بات کہ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں نے کوئی تمہیں ایسی بات تو سنائی نہیں ہے،
میں نے تمہیں نبی کا ایک فرمان سنایا، اس پر عمل بتلا رہا ہوں کہ تم اس کے اوپر عمل کرنا، پھر دیکھنا کہ تمہاری بیوی تمہاری کیسی گرویدہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان، میں گھر گیا، ڈبہ لے گیا، بیوی کے منہ میں جیسے ہی وہ ڈالا تو بیوی رونے بیٹھ گئی۔ تو میں نے اس بیوی سے پوچھا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کسی سے سیکھ کے آئے ہو، اور خدا کی قسم جب سے شادی ہوئی ہے تمہارا ایک لقمہ یا ایک مٹھائی کا لڈو میرے منہ میں ڈالنا یہ اس کی علامت ہے کہ آج تو نے میرے ساتھ محبت کی بات کی ہے، اس محبت کی وجہ سے پچھلے جتنے تو نے میرے اوپر ظلم کیا میں سب کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس کی برکات ہوتی ہیں، نبی کے ہر فرمان میں یقین جانیے سمندر سے زیادہ گہرائی ہے، اور اس کی اپنی برکات ہیں۔